Subscribe our YouTube channel and watch الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام اور غیور نوجوان ساتھیوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 63 سال ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اپنے دربار میں بلانے کا فیصلہ کیا گیا۔ سفر کا مہینہ تھا جب آپ بیمار ہوئے۔ بیماری دن بدن بڑھتی چلی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بخار کی شدت کی وجہ سے اتنے کمزور ہو گئے کہ بغیر سہارے کے مسجد میں تشریف نہیں لا پاتے تھے۔ حدیث شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 صحابہ سہارا دے کر لاتے تھے۔ بیماری کے آخری دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 صحابہ کے سہارے مسجد میں تشریف لائے۔ سر میں درد کی اتنی شدت تھی کہ سر پر ایک پٹی بدھی ہوئی تھی۔ اس روز آپ نے مختصر خطبہ دیا اور کہا کہ اب اس دنیا سے میرے جانے کا، میرے رخصت ہونے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ تم میں سے اگر میرے اوپر کسی کا کوئی حق باقی ہے یا میری ذات سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہے تو وہ آ کر مجھ سے بدلہ لے لے، آخرت کے لیے اسے بچا کر نہ رکھے۔ آپ سوچئے، جس ذات نے ساری زندگی نہ کسی کو تکلیف دی ہو، نہ کسی کا دل دکھایا ہو، نہ کسی سے بدلہ لیا ہو، آج وہ عظیم ذات یہ کہہ رہی ہے کہ اگر کسی کو مجھ سے کوئی تکلیف پہنچی ہے تو وہ آ کر مجھ سے بدلہ لے لے۔ ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی مبارک ترین زندگی گزاری کہ آپ کے ذمہ کسی کا کوئی حق باقی رہنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ تو خود لوگوں کو نوازتے تھے، ان کی ضروریات پوری کیا کرتے تھے۔ اس کے باوجود آپ نے یہ اعلان فرمایا اور اس اعلان کے تھوڑے ہی عرصے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گئے۔ میرے عزیز دوستوں، عظیم مورخ اور سیرت نگار ابن سعد نے اپنی مشہور کتاب الطبقات الکبریٰ میں لکھا ہے، یہ کتاب بعد میں انگلینڈ سے شائع ہوئی۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ہوئے تو انہوں نے یہ اعلان کیا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی کا کوئی حق ہو تو وہ مجھ سے آ کر لے لے۔ پھر حضرت علی نے یہ اعلان کروایا کہ اگر کسی کا کوئی حق حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو تو وہ مجھ سے آ کر لے لے۔ چنانچہ ہر سال حج کے موقع پر جمرہ عقبہ پر ایک منادی اعلان کرتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جس کا کوئی حق باقی ہو وہ حضرت علی سے وصول کر لے۔ ساری زندگی حضرت علی یہ اعلان کرواتے رہے۔ پھر آپ کے بعد حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما نے یہ اعلان کروایا، یہ کام کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے تقریباً 40 سال بعد تک خاندان نبوت کے افراد یہ اعلان کرتے رہے۔ آپ سوچئے کہ حقوق کی ادائیگی کا ایسا نمونہ اور کہیں مل سکتا ہے؟ آپ تصور کیجئے کہ معاملات کی صفائی کا اس سے بڑھ کر اہتمام اور کیا ہوگا۔ ایک تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں معاملات کو صاف رکھا اور زندگی کے آخری دنوں میں اعلان فرمایا۔ پھر آپ کے بعد آپ کے اہل بیت ایک طویل مدت تک، ایک لمبے عرصے تک یہی اعلان کرواتے رہے۔ طبقات الکبریٰ میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص جھوٹا دعویٰ کرتا تب بھی اس کو اہل بیت کی طرف سے مطلوبہ رقم ادا کر دی جاتی تھی۔ قرآن کریم میں ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے۔ یہ صرف نمونہ نماز، روزہ اور حج نہیں ہے، بلکہ معاملات کی صفائی میں بھی ہے۔ ہم غور کریں کہ معاملات کو درست رکھنے کا ہمیں کتنا خیال ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کی ذات میں ہمارے لیے نمونہ صرف یہ ہے کہ ہم تسبیح پڑھ لیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نمونہ آپ صرف یہ ہے کہ ہم نماز پڑھ لیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نمونہ صرف آپ یہ ہیں کہ ہم زکوٰۃ دے لیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نمونہ صرف آپ یہ ہیں کہ ہم 2-4 نفلیں بھاج لیں، یا تسبیح لے کر کچھ لوگوں کو ہم بیوقوف بنا لیں، یا ہم اپنا چولا بدل کر اور داڑھی ٹوپی میں آ جائیں اور لوگوں کو چونے لگاتے رہیں اور لوگوں کو تکلیفیں پہنچاتے رہیں اور لوگوں کو دھوکہ دیتے رہیں اور لوگوں کا مال ہڑپتے رہیں۔ صبح حاجی صاحب تسبیح لے کر نکلیں جنہوں نے 5 حج کیا ہے اور 10 حج کیا ہے، اور اس کے بعد پہنچیں اور دوسرے کی میڑ کاٹ کر کے اور جوت کر کے اپنے کھیت میں ملا لیں۔ کبھی معافی کی کوئی فکر نہیں، دوسری طرف دوسرے سے قرضہ لے لیتے ہیں اور لے کر بھول جاتے ہیں اور اس کے ادا کرنے کی کوئی فکر نہیں ہوتی ہے۔ دوسرے کا مال لے لیتے ہیں اور دینے کی کوئی فکر نہیں ہوتی ہے، اور یہ بھی نہیں کہتے کہ تھوڑا سا مہلت دے دیجئے تاکہ ہم بعد میں ادا کر دیں گے، ابھی ہمارے پاس نہیں ہے، ہم تھوڑا کر کے دے دیں گے۔ اس کی بھی توفیق نہیں ہوتی ہے کہ ہم اتنا سا کام کر لیں۔ میرے عزیز دوستوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات سے زیادہ معاملات کو ترجیح دی ہے، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ عبادات کی کمی کوتاہی کو اللہ تبارک و تعالی اگر چاہے گا تو معاف کر دے گا، لیکن معاملات کی کمی کوتاہی اس وقت تک معاف نہیں ہوگی جب تک کہ حق والا خود معاف نہ کر دے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، اتدرون من المفلس، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ کیا تم جانتے ہو کہ فقیر کون ہے؟ کیا تم جانتے ہو کہ بھیک منگا کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، من لا درہم لہ ولا متاع۔ صحابہ کرام نے فرمایا، فقیر وہ شخص ہے جس کے پاس درہم نہ ہو، جس کے پاس ساز و سامان نہ ہو، وہی فقیر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا مفلس وہ شخص ہے، میری امت کا فقیر وہ شخص ہے جو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے پاس بہت ساری نمازیں ہوں گی، اس کے پاس بہت سارے روزے ہوں گے، اس کے پاس بہت سارے حج ہوں گے، اس کے پاس بہت ساری زکوٰۃ ہوں گی، لیکن دنیا میں اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر بہتان لگایا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، کسی پر ظلم زیادتی کی ہوگی، اور اس کے ظلم کے بقدر نیکیاں مظلوم کو دے دی جائیں گی۔ پہلا شخص آئے گا، وہ کہے گا کہ اس نے مجھے دنیا میں گالی دی تھی، لہٰذا اس کے بقدر اس کو نیکیاں دلا دی جائیں گی۔ پھر دوسرا آئے گا، وہ کہے گا کہ اس نے مجھ پر بہتان باندھا تھا، لہٰذا اس کے بقدر اس کو نیکیاں دے دی جائیں گی۔ تیسرا آئے گا، وہ کہے گا کہ اس نے میرا مال کھایا تھا، لہٰذا اس کے بقدر اس کو نیکیاں دے دی جائیں گی۔ اسی طرح کرتے کرتے سارے حق ادا کر دیے جائیں گے، نیکیوں کو دے کر ان کے حق کو پورا کیا جائے گا۔ اس کے بعد جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور حق والے اپنا حق مانگ رہے ہوں گے، پھر یہ ہوگا کہ مظلوموں کے گناہ اس کے اوپر لاد دیے جائیں گے اور پھر اس کو جہنم میں گھسیٹ کر پھینک دیا جائے گا۔ معاملات کی صفائی ہر مسلمان کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ ہم غور کریں کہ ہمارے اوپر کسی کا قرض تو نہیں ہے، ہم کسی کا کوئی حق تو نہیں مار رہے ہیں، ہمارے ذریعے کسی کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچ رہی ہے، ہماری عادتوں کی وجہ سے کسی کا دل تو نہیں دکھ رہا ہے، ہم کسی کی زمین پر ناجائز طریقے سے قابض تو نہیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے کسی انسان کا 1 درہم ناجائز طریقے پر لے لیا تو کل قیامت کے دن اس کے بدلے میں 700 مقبول نمازیں دینی ہوں گی۔ یاد رکھیے، 1 درہم کے بدلے میں 700 مقبول نمازیں دینی ہوں گی۔ اور آج ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہماری نمازیں کیسی ہوتی ہیں، ہماری نمازوں میں ہمارا دھیان کدھر ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مقبول نمازیں دینی ہوں گی، اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہماری نمازیں آج کل کیسی ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے 1 بالشت زمین دبا لی تو 7 زمینوں کا طوق اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ سنے وہ لوگ جو دوسروں کا کھا کر بیٹھے ہیں، سنے وہ لوگ جو دوسروں کا لے کر بیٹھے ہیں، سنے وہ لوگ جو دوسروں کا ہڑپ کر بیٹھے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، ایک شخص آپ کے ساتھ تھے، وہ سفر میں آپ کی خدمت کیا کرتے تھے۔ جب آپ اونٹ پر سوار ہوتے تو وہ سہارا دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جنگ کے لیے جا رہے تھے، کسی دشمن نے طاق میں
کسی دشمن نے طاق کر تیر چلایا اور وہ تیر آ کر اس جوان کی گردن میں لگ گیا اور ان کا انتقال ہو گیا۔ صحابہ کرام نے کہا کہ اس شخص کو کتنی بڑی سعادت نصیب ہوئی اور شہادت کا کتنا بلند مقام ملا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو فرمایا ایسا مت کہو، خاموش ہو جاؤ، اپنی زبان پر کنٹرول رکھو، اس لیے کہ میں نے اس کو جہنم میں دیکھا ہے۔ اس نے مال غنیمت میں سے ایک چادر بغیر اجازت کے رکھ لی تھی جس کی وجہ سے اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی شخص شہید ہو گیا لیکن اس نے ناجائز طریقے سے مال غنیمت سے کوئی چیز لے لی تو کل قیامت کے دن وہ چیز لائی جائے گی اور اس سے کہا جائے گا چونکہ تو شہید ہے اس لیے تیرا ٹھکانہ جنت ہے، لیکن تو نے یہ چیز بغیر اجازت کے لے لی تھی، اس لیے اس سے وہ چیز لے کر جہنم میں پھینک دی جائے گی اور اس سے کہا جائے گا کہ تو جہنم کی تہ تک جا اور وہ چیز لے کر آ۔ لہٰذا وہ شخص جائے گا اور جہنم کی تہ میں پہنچ کر وہ چیز اٹھا کر لائے گا اور جیسے ہی جہنم کے منہ کے اوپر پہنچے گا اس سے وہ چیز چھوٹ کر جہنم میں گر جائے گی۔ پھر وہ شخص اس کے پیچھے جائے گا اور وہ چیز اٹھا کر لائے گا، پھر جیسے ہی وہ جہنم کے اوپر پہنچے گا وہ چیز اس کے ہاتھ سے دوبارہ چھوٹ جائے گی اور جہنم میں گر جائے گی۔ آپ تصور کیجئے کہ ایک آدمی شہید ہو گیا لیکن اس کے اوپر کسی کا کوئی حق باقی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی۔ صحابہ کرام کی جماعت میں سب سے اونچے درجے پر حضرت ابو بکر صدیق ہیں، ان کے بے شمار فضائل ہیں۔ جب ان کے انتقال کا وقت قریب ہوا تو ایک نوجوان جو ان کے گھر کا سودا لایا کرتے تھے ان سے کہا کہ اب میرا اس دنیا سے جانے کا وقت قریب ہو گیا ہے، میرے ذمہ تمہارا کوئی حق باقی تو نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ نے سارا حق چکا دیا، آپ نے سارا حق ادا کر دیا سوائے ایک درہم کے کہ میں اسے اللہ کے لیے چھوڑتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا مجھ سے وہ بھی لے لو، میں اپنے آخرت کے توشے کو قرض کے بوجھ سے بوجھل نہیں کرنا چاہتا۔ پھر آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ ان کا قرض ادا کر دیا جائے۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے کپڑوں میں کفن دیا گیا تھا؟ انہوں نے بتایا کہ 3 کپڑوں میں۔ آپ نے کہا کہ 2 چادریں میرے جسم پر ہے، بازار سے ایک چادر منگوا کر مجھے کفن دے دینا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رونے لگی اور کہا ابا جان ہم 3 نئی چادر بازار سے منگوا سکتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا نیا کپڑا زندوں کو زیب دیتا ہے، قبر کی مٹی اور کیڑے مکوڑے کے لیے پرانا کپڑا ہی زیادہ بہتر ہے۔ میرے عزیز دوستوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ اسی وقت ایک ظالم انسان ابو لؤلؤ فیروز مجوسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ اسی وقت ایک ظالم انسان ابو لؤلؤ فیروز مجوسی نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر خنجر سے وار کیا اور 6 زخم لگائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مصلی پر گر گئے اور خون بہنا شروع ہو گیا۔ آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑ کر آگے کیا تاکہ وہ نماز مکمل کریں۔ نماز کے بعد آپ کو گھر لے جایا گیا۔ آپ کا پیٹ بالکل پھٹ چکا تھا، کوئی چیز آپ کو کھلائی جاتی تو وہ باہر نکل آتی تھی۔ لوگوں نے بھی اندازہ کر لیا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نہیں بچ سکیں گے۔ پھر آپ نے وصیت فرمائی کہ مجھے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ دفن کرنا، لیکن اس سے پہلے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ سے کہا کہ پہلے جا کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اجازت طلب کرو، میری زندگی کی آخری خواہش یہ ہے کہ میں اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے حضرت عائشہ سے جا کر اجازت طلب کی اور کہا کہ وہ آپ کا حجرہ ہے، وہ آپ کا کمرہ ہے، اگر آپ اجازت دیں تو حضرت عمر کو اس جگہ دفن کیا جائے گا، اور اگر آپ اجازت نہیں دیں گی تو عام مسلمانوں کے قبرستان میں انہیں دفن کر دیا جائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رونے لگی اور فرمایا کہ یہ جگہ میں نے اپنی قبر کے لیے رکھی تھی، لیکن حضرت عمر فاروق کی شان ایسی ہے کہ میں ان کی بات کو ٹال نہیں سکتی، اس لیے میں انہیں اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں۔ حضرت عبداللہ نے آ کر اجازت کی خبر دی تو حضرت عمر فاروق نے ایک باریک بات ارشاد فرمائی فرمایا کہ بیٹا ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ میرے دبدبے کی وجہ سے
ہو سکتا ہے کہ میرے دبدبے کی وجہ سے، میرے رعب کی وجہ سے دباؤ میں آ کر حضرت عائشہ صدیقہ نے اجازت دے دی ہو، اس لیے میرے انتقال کے بعد دوبارہ اجازت طلب کر کے مجھے وہاں دفنانا، ورنہ عام مسلمانوں کے قبرستان میں مجھے دفن کر دینا۔ اسے کہتے ہیں حسن معاشرت۔ ایسا ہونا چاہیے حقوق کی ادائیگی کا مزاج۔ مرتے دم تک کوشش یہ ہو کہ کسی کا حق ضائع نہ ہو اور نہ کسی کے اوپر کسی طرح کا ظلم ہو۔ آپ سوچئے کہ معاملات کی صفائی کا کیسا اہتمام ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جو تربیت فرمائی تھی، یہ اس کا اثر تھا کہ صحابہ صرف عبادات میں ممتاز نہیں تھے بلکہ معاملات کی صفائی کا بھی خاص خیال رکھتے تھے۔ آج ہماری زندگی پر غور کریں، آج ہم اپنی زندگی پر غور کریں، معاملات کی صفائی کے سلسلے میں ہمارے اندر کتنی خامیاں ہیں۔ ہم لوگ معاملات کو دین کا حصہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اچھے خاصے دیندار اور عبادت گزار لوگ معاملات کی صفائی کا خاص خیال نہیں رکھتے ہیں۔ دوسروں سے مال لے لیتے ہیں اور لے کر بھول جاتے ہیں، واپس کرنے کی فکر نہیں ہوتی ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو والد کے انتقال کے بعد اپنی بہنوں اور اپنے کمزور بھائیوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے اور قیامت کے دن اس کو بہت بڑی سزا ملے گی۔ یاد رکھیے کہ اگر اللہ کے لیے ہم نے اپنا حق چھوڑ دیا یا کسی حقدار کو زیادہ دے دیا تو اللہ ہمیں محروم نہیں کرے گا بلکہ اور زیادہ عطا کرے گا۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے والد کا جب انتقال ہوا تو ان کے ترکہ میں کچھ مال ایسا بھی تھا جو مشکوک تھا۔ حضرت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنے شیخ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو خط لکھا کہ حضرت میرے والد صاحب کی وراثت کا جو مال مجھے ملا ہے اس میں سے کچھ مال مجھے مشکوک معلوم ہوتا ہے۔ اگر میں اس مال کو لے لوں تو مشکوک مال لینا ہوگا اور اگر چھوڑ دوں تو اندیشہ ہے کہ میں فقر و فاقہ کا شکار نہ ہو جاؤں۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے جواب دیا کہ جو مشکوک مال ہے تم اسے چھوڑ دو۔ اگر تم اللہ کے لیے اس مال کو چھوڑ دو گے تو اللہ کبھی تمہیں فقر و فاقہ میں مبتلا نہیں ہونے دے گا۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کہتے ہیں کہ میں نے وہ مال چھوڑ دیا اور پھر واقعی اس مال کو چھوڑ دینے اور حضرت کی توجہ کی برکت کی وجہ سے اللہ نے مجھے بہت نوازا۔ آج آپ دیکھ لیجئے کہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی 1000 کتابوں کے مصنف ہیں۔ ان کے خاندان کے جن افراد میں وہ وراثت تقسیم کی گئی تھی آج آپ ان میں سے کسی کو نہیں جانتے، آپ کو کسی کا نام معلوم نہیں، لیکن مولانا اشرف علی تھانوی کا نام پوری دنیا میں پہنچا، ان کی کتابیں دنیا بھر میں عام ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان چند باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔